والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم شهنشین پر جلوگر استاد محترم مفکر اسلام زین الفقہ حضرت اللہ مفتی خلیل احمد صاحب مدد اللہ العالی شیوخین نظام اساتذہ کرام بزرگان ملت معزز سامعین و معززہ سامعات اللہ کا فضل و کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بانی جامعہ نظامیہ کے فیض سے آج ہم جامعہ نظامیہ کی جامع مسجد ہیں درس ختم بخاری کی حدیث سے مستفید ہونے کے لیے جلوہ بیٹھے ہوئے شیخ الجامعہ صاحب بلا مدد اللہ عالی کے حکم سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جامعہ نظامیہ کے قیام سے احادیث شریف کے ختم کا اہتمام ہوتا رہا ہم جس وقت جامعہ میں پڑھ رہے تھے مولوی سے فاضل تک تو شیخ الحدیث اس وقت حضرت علامہ مولانا عبدالجلیل صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث رہے عالم میں جب ہم آئے تو اس وقت ہمارے استاد محترم حضرت اللہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ اور شیخ الحدیث میں تو مولوی سے لے کر فاضل تجلیل صاحب مختصر پڑھایا کرتے تھے ہماری جب جماعت آئی 19 ہو 95 یا 96 میں فاضل دو میں تو سب سے پہلے ہم نے ختم بخاری جلسے ختم بخاری کا اہتمام ہم نے کیا
پہلا جلسہ جب سے آج تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ صرف یہ کرونا کے درمیان منقطع رہا، اب پھر شروع ہوا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 1 سال اس لیے رکا، اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے جامعہ نظامیہ میں 2 سال میں بخاری شریف کی تکمیل ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اب جیسا کہ میرے استاد محترم نائب شیخ الجامعہ صاحب اللہ نے بھی فیض بانی جامعہ کا ہے، یہ فیض تا قیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میں نے جو آیت کریمہ ابتدا میں تلاوت کی ہے، امام بخاری نے بھی وہی آیت کریمہ سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث لانے سے پہلے اس آیت کریمہ کو انہوں نے ذکر کیا، کیوں کہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو کتابیں ہیں، یہ کسی بندے کی نہیں ہیں، بلکہ رب کائنات نے جو اپنی جانب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اندر پر اتارا، وہی ہمارا مذہب ہے۔ کوئی دنیا میں کسی نے ایجاد نہیں کیا۔ اب وہ وہی 2 قسم کی ہوگی، ایک وہی ہوگی مطلوب، ایک ہوگی غیر مطلوب۔ آخر میں درس سماعت کریں گی اس حدیث شریف کی حفاظت کی ذمہ داری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دور سے چلتے آئی۔ باتیں ہو اور اللہ کے رسول کا کلمہ ہو میری حضرت۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کی جمع کے لیے شروع سے ہی اہتمام رہا، شروع ابتدا سے ہی اہتمام رہا۔ کتابیں جو آج ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، سیاستہ جو پڑھ رہے ہیں، سیاستہ جو مشہور ہے، انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کروں گا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو معلوم، دمشق میں رہتے تھے، مشہور صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کو معلوم ہوا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو انہیں بھی یاد ہے، انہیں بھی یاد ہے، ہر دو کو یاد ہے۔ مسافت کئی کلومیٹر دور کی مسافت، مہینوں کی مسافت، 1 دن کی مسافت نہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے کے لیے سواری پر سوار ہوئے اور سفر طے کرتے ہوئے نکل گئے، مہینوں کا سفر طے کرتے ہوئے نکل گئے۔ شہر میں معلوم ہوا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تشریف لا رہے ہیں، دمشق کے آ رہے ہیں۔ ہر کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، منتظر ہے، کوئی مسافہ کرنا چاہتا ہے، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی انتظار کر رہے ہیں۔ مگر عبادہ بن صامت جس غرض سے آئے تھے، جانتے ہو کیا غرض تھی؟ آپ گئے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے دولت خانے گھر پر گئے، دستک دی، وہ جیسے ہی باہر آئے، سلام کلام گفتگو ہوئی، ہونے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے، تمہیں بھی وہ یاد ہے، ذرا سنا دو۔ سن لیا وہ حدیث، سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اندر مکان میں داخل نہیں ہوئے، اصرار کر رہے ہیں مکان میں داخل ہو جاؤ، اور کوئی چاہت ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی چاہت نہیں ہے، آیا تھا اس گھر سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے لیے آیا تھا، اب مجھے تشفی ہو گئی، مجھے جو یاد تھا تمہیں بھی وہی یاد ہے، اب یہ حفاظت کی ذمہ داری میری ختم ہو گئی، اب میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اسی طرح نکل گئے، نہ وہاں تجارت کیا، نہ وہاں کسی سے ملاقات کی، نہ کسی سے بحث و مباحثہ کیا، اور فوراً واپس نکل گیا۔ یہ حدیث کی حفاظت کے صحابہ کا دور ہے، اس طرح رہا، چلتا رہا۔ سامعین کرام، صحابہ نے بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن تو پہلے سے ہی قرآن صحابہ کے قلوب کے اندر محفوظ رہا۔ صحابہ کے قلوب، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصحف کی شکل اختیار ہوئی، یکجا جمع کیا گیا قرآن کو۔ ائمہ کا کام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سلسلہ چلتا رہا۔
امام بخاری کا جو دور ہے، امام بخاری 13 شوال 194 ہجری میں آپ تولد ہوئے اور آپ کی جو وفات ہے 256 ہجری ہے۔ عمر شریف 62 سال عمر شریف۔ تو امام بخاری کے اگر دور کو دیکھیں گے آپ، وہ دور سیاہ ستہ کا دور ہے۔ سیاہ ستہ کے جتنے مصنفین ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، سیاہ ستہ، یہ سب اس میں سے تقریباً، جیسا کہ امام مسلم سن 202، اسی طرح سن 202 اور 209، امام ترمذی سن 214، اس طرح یہ دور اگر دیکھیں گے 200 ہجری کا دور ہے۔ یہ سیاہ ستہ کے جمع کرنے کا اکٹھا جو دور ہے، یہ جو ہے سن 200 ہجری کے بعد کا دور ہے، یاد رکھ لیجیے اس کو اچھی طرح۔ امام بخاری علیہ الرحمن ابتدائی حالات یہ رہے، ابتدائی حالت ایسی رہی کہ آپ کی بینائی چلے گئی۔ میں بات ذکر کروں آپ حضرات کے سامنے، بینائی چلے گئی، دکھائی نہیں دیتا، والدہ کی تڑپ تھی، بچہ نابینا ہے، رب کی بارگاہ میں روزانہ دعا کرتی، تہجد میں دعا کرتی، ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے، ماں کی جو دعائیں ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، وہ ساری رات روتے رہی، مولا کریم میرے بچے کو بینائی عطا کر، دعا کرتی ہیں۔ ایک شب آرام کر رہی ہے، دعا کی، لیٹی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لا کر فرماتے ہیں خاتون خوش ہو جا، رب کی بارگاہ میں تو دعا کرتی، رب نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تیرے بچے کو بینائی عطا کر دی، بچہ لیٹا ہوا ہے، ماں اٹھی ہوئی ہے، خوشخبری سننے کے بعد بچے کو دیکھتی ہے، تو بچہ جو نہیں دیکھ سکتا تھا امام بخاری علیہ الرحمن اب وہ دیکھنے لگے، صبح اٹھتے دیکھنے لگے، دیکھا تو ایسا دیکھا کہ ساری دنیا کو بتا دیا میں دیکھتا ہوں، لوگوں دیکھو بخاری پڑھتے جاؤ، میں صرف دیکھتا نہیں تمہیں دکھاتا ہوں، دیکھتے جاؤ میری بخاری پڑھتے جاؤ، ساری دنیا کو بتا دیا۔ تو امام بخاری کی اگر سیرت ان کے اخبار کو جانے تو کرامتوں کے انبار ہیں، کرامتوں کے انبار ہیں۔ یاد رکھو کہ شاعر اللمعات میں لکھا گیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمن کوئی حدیث بھی بخاری شریف میں یہ کتاب میں نہیں لگتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ محمد بن اسماعیل تم اس حدیث کو لکھو، جب آقا فرماتے تبھی بخاری میں وہ لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ بخاری ہے، یہ وہ بخاری ہے۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، دادا کا نام جو ہے ابراہیم جو ہے، کوئی دادا کا جو نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر کو مزدہ سناتے ہیں کہ تمہارا بچہ جو ہے بینا بن گیا ہے، دیکھنے والا بن گیا ہے۔ تو اس طرح ابتدائی دور تو علم کا دور رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 18 برس کی عمر میں، 18 برس کی عمر، تاریخ الکبیر میں نے لکھی ہے 18 برس کی عمر، یہ بخاری سے ضخیم ہے۔ اور ایسے عاشق رسول تھے، جانتے ہو ایسے عاشق رسول تھے کہ وہ تاریخ کبیر جو آپ نے کتاب لکھی، آپ نے کتاب لکھی رسول پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھ کر آپ نے وہ تاریخ کبیر لکھی۔ کئی ممالک کا آپ نے صرف اور صرف حدیث کی حفاظت کے لیے آپ نے دورہ فرمایا، سفر کرتے رہے، سفر میں ساری زندگی گزری، بصرہ تشریف لے گئے،
کوفہ کئی مرتبہ، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، حجاز، ہر طرف کا سفر کیا، اور کوفہ کے متعلق خاص کر آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اتنے مرتبہ گیا کہ اس کی تعداد بتا نہیں سکتا، اتنے مرتبہ میں نے کوفہ کے لیے گیا۔ کوفہ میں کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت یہاں پر آئی، وہاں صحابہ تابعین وہاں پر موجود رہے، وہیں پر امام اعظم رضی اللہ عنہ، وہیں پر امام اعظم رضی اللہ عنہ، وہیں سے آپ نے حدیث شریف حاصل کی۔ امام کی حدیث امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان ایک دن درس ابھی بخاری لکھنے کا مقصد کیا ہے آپ کو بتاتا چلوں۔ بخاری بہت ساری وجوہات ہے، آپ کے استاد محترم اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ایک محدث، آپ ان کے درس میں تشریف فرما ہے، محدث کے درس میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو صحیح مرفوع احادیث کو تم جمع کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، میرے ذہن میں بات تو بیٹھ گئی، اب بیٹھنے کے بعد غیبی طاقت جب تک نہ ملے کچھ ممکن نہیں ہے۔ ذہن میں بیٹھی، میں نے کوشش کا ارادہ بھی کر لیا، کوشش کا ارادہ کر لیا، اسی کوشش میں تھا، لیٹا ہوا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارد گرد جو مکھیاں منڈلا رہی ہیں میں دور کر رہا ہوں، میں دور کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جب صبح سویرا ہوا اس وقت جلیل القدر محدثین سے میں نے دریافت کیا، اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو سبوں نے یہی کہا کہ تم صحیح احادیث صحیحہ جمع کرو گے، ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کرتے رہو۔ پھر میرا ارادہ اور بڑھ گیا، پختہ ہو گیا، تو امام بخاری فرماتے ہیں میرے استاد کے ایما پر آقا کے حکم سے، آقا کی عنایت سے میں نے یہ کام کا آغاز کیا۔ 16 سال کی مدت میں امام بخاری نے اپنی بخاری شریف کی تکمیل فرمائی، 16 سال کی مدت، اور اس کے اندر 7275 احادیث شریفہ ہیں، مقررات کو اگر آپ نکالیں گے تو 4000 احادیث شریفہ، ثلاثیات اس کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثیات۔ رسول پاک علیہ السلام کی خاص آپ پر عطا رہی، دور دور تشریف لے جاتے رہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ یہ مکھیاں ہٹا رہے ہیں، تو اگر ہم بخاری شریف کو اگر پڑھیں گے، آج ہم بخاری شریف کے حوالے طلب کرتے ہیں، کہاں بخاری میں ہے، کہاں مسلم شریف میں ہے، تو سنو امام بخاری جگہ جگہ خواب کو ذکر کیا ہے، آپ پڑھیں، ذرا غور کریں۔ کتاب الحج کے اندر ابو جمرہ رضی اللہ عنہ، کتاب الحج کے اندر ابو جمرہ رضی اللہ عنہ نے حج تمتع کا ارادہ کیا، حج تمتع کا ارادہ کیا۔ پہلے حج کے زمانے میں صرف حج کیا جاتا تھا، عمرہ نہیں۔ کچھ صحابہ اور تابعین کو یہ بات معلوم نہیں تھی، صحابہ کو نہیں معلوم تھی، جنہوں نے اعتراض کر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حج تمتع کیسے ہو سکتا، انہیں اشکال پیدا ہوا، تو فوراً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، فوراً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، انی تمتعتو، میں نے تمتع کیا ہے، تو فَأَمَرَنِي، انہوں نے مجھے حکم دے دیا، ہاں کر لیے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے، وہ اعتراض کرتے ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچ گیا کہ حج تمتع کا آپ نے حکم دے دیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ابو جمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اس وقت فرماتے ہیں حج کا زمانہ تھا، میں حج میں تھا، میں لیٹا ہوا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں کہا جا رہا ہے کہ حج مبرور وعمرۃ متقبلۃ، تمہارا حج بھی مقبول ہے اور عمرہ بھی مقبول ہے۔ یہ حدیث خواب کی حدیث امام بخاری لے آئے۔ میں آپ کو کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے حدیث کون سی لائی ہے خواب کی؟ جب یہ جا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ، گلے لگا کر خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد کہا کہ میرا جتنا مال ہے اس مال میں سے آدھا مال آج کے بعد تمہارے لیے ہے، آج کے بعد تمہارے لیے۔ وہ خواب کی وجہ سے خوش ہو کر اپنا مال دے دیا۔ تو امام بخاری اس چیز کو، اس حدیث کو لے آئے ہیں۔ تو امام بخاری جو خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں شک و شبہ پیدا ہوگا۔ ہم ایک بات پر شک کرتے ہیں، مگر بخاری شریف کے اندر دیکھیں خوابوں کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اندر یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ امام بخاری علیہ الرحمن 16 سال، تقریباً 16 سال تک احادیث شریفہ جمع فرمائی۔ آپ کا پھر اہتمام، مسودہ آپ نے تیار کیا، 3 نسخے بنے، مبیضہ بنا، لکھتے گئے، جس محدث سے آپ نے حدیث کی ان سے لکھتے گئے۔ اب وہ جو کارنامہ ہے یاد رکھو، میں آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتلانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم بات ہے، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا اور کسی مذہب کے لیے ایسا علم نہیں ملا، جو اسماء رجال کا جو علم ملا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ صحیح احادیثوں میں سے یہ حدیث کو میں نے لکھا، بخاری شریف کو میں نے لکھا 6 لاکھ احادیث شریفہ۔ پھر ایک روایت مطابق آپ فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح حدیث یاد تھی اور 2 لاکھ ضعیف حدیث یاد تھی مجھے۔ 6 لاکھ احادیث شریفہ میں سے آپ نے حدیث کو جمع کیا امام بخاری نے، اور جمع کرنے کا انداز کیا تھا، ادب کا انداز تھا کیا؟ ذرا سن لیجیے میرے بھائیوں، ادب کا انداز یہ تھا کہ ایک حدیث کو جب مسودے سے مبیضے میں منتقل کر رہے ہیں تو کہاں منتقل کر رہے ہیں جانتے ہو؟ کہاں منتقل کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے پاس۔ پہلے غسل فرماتے ہیں، غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے ہیں، استخارے سے جب دل جم جاتا ہے مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن ہونے کے بعد اب وہ جو ہے حدیث شریف کو لکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، یہاں وہ کام ہو گیا، اب عنوان قائم کرنا ہے، تراجم قائم کرنا ہے، اب تراجم قائم کرنا ہے۔ مدینہ شریف آئے، یہ سب ہو گیا، عنوانات قائم کرنا ہے، روضہ اطہر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف کرنا ہے، اور وہاں ہر حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ جو ترجمہ باب قائم کر رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کے قدم مبارک کے پاس بیٹھ کر ترجمہ باب قائم فرما رہے ہیں۔ جب ایسا عشق ہوتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی طرف ہوتی ہے، ایسا جب لگا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ محمد بن یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عشق جب ایسا رہا تو آپ فرماتے ہیں وہ بڑے محدث تھے، میں نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میری کیفیت یہ تھی کہ میں جا رہا ہوں، آقا کو دیکھ رہا ہوں، چہرہ مصطفیٰ چمکدار نورانی چہرہ، اور آقا فرما رہے ہیں کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد بن اسماعیل امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل کے پاس جا رہے ہو تو محمد بن اسماعیل کو میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ کون سلام کر رہے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا سلام بخاری تک پہنچا دینا۔ یہ مقام انہوں نے حاصل کیا عشق میں ڈوب کر،
کہتی ہے کہ ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ ہمارے جامعہ نظامیہ میں بخاری شریف کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اب کوئی بات اور مزید عرض کروں، 3 سالہ جو ایک کورس بنا دیا گیا، اس کے اندر بہت زیادہ سہولت یہ ہوئی کہ ہم ہر حدیث شریف کا تقریباً، چونکہ بچے گواہ ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، اتنے بچے جب پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث شریف کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر تعلیقات بھی آتے ہیں، اختصار بھی آتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے ائمہ کے احوال بھی الگ آتے ہیں۔ جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے، دلائل نہیں پیش کریں گے، ترجمہ ہونے کے بعد آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے آپ میں، کیونکہ تعلیقات، تخطیط، اختصار، یہ جو چیزیں ہیں وہاں وضاحت کرنا ہے تو آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، ایسا ہی نہیں جیسا کہ نائب شیخ الجامعہ قبلہ نے فرمایا کہ ایسی نہیں بخاری شریف پڑھائی جاتی، بلکہ الحمدللہ ترجمے کے ساتھ، مکمل طور پر اس کی وضاحت کے ساتھ آج ہم ختم بخاری حضرت قبلہ، اللہ حضرت قبلہ کی عمر دراز فرمائے، کہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ انشاءاللہ ہم درس سماعت کر لیں گے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے تقریباً 6 لاکھ احادیث شریفہ میں، وہ اسماء رجال خاص کر، ایسا ہی نہیں ہوتا، بچے تو طلبہ تو جانتے ہی ہیں، طلبہ جانتے ہیں، مگر یہاں باہر آنے والے جو ہے اسماء رجال کا جو علم ہوتا ہے وہ علم اور کسی کو نہیں ملا۔ اور اس کی وضاحت میں آپ کو کروں کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، سپرنگر کے نام ہے ان کا، بڑے اسکالر، جس کو فرزند جامعہ نظامیہ، عظیم فرزند جامعہ نظامیہ، جامعہ کا فیض کہاں کہاں تک جاری ہے درس میں، ڈاکٹر حمید اللہ علیہ رحمۃ الرضوان، ان کے دست مبارک پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کیے۔ جرمنی میں آپ نے جرمنی میں آپ نے جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں، وہ اسکالر فرماتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جب اسماء رجال کو پڑھا، علم حدیث کو جب پڑھا، ریسرچ کیا، تو ریسرچ کرنے کے بعد وہ حیرت میں رہ گیا، دنگ رہا، اور وہ کہا کہ ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کے لیے، ایک شخصیت کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کے حالات معلوم کیے جاتے۔ تعجب ہے، نہ عیسویت میں ہے نہ یہودیت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ غیر مسلم اس طرح اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ علم حدیث کے ماہرین کا بہت بڑا اثر ہے ماشاءاللہ۔ تو آئیے، امام بخاری علیہ الرحمہ تقریباً آپ کی عمر 62 سال رہی، آپ بخارا تشریف لائے، بخارا میں بڑا اہتمام ہوا، پھر سمرقند آئے، ایسے حالات بن گئے کہ آپ نے دعا فرمائی، پروردگار عالم، اب میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے مولا، اور تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کی دعا کا مسئلہ ہے، موت کی دعا کرنا کیسے جائز ہے کیا ہے؟ تو یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں امام بخاری کا وہ جو دور تھا، ایسا کٹھین دور تھا کہ امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بخارا میں، سمرقند میں جب داخل ہوئے تو ہزاروں کی لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے استقبال کے لیے آئے۔ پھر جب جا رہے تھے تو میں امام بخاری کے ساتھ، امام مسلم فرماتا میں اکیلا تھا۔ ایسے حالات تھے، اللہ کا کلام مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اس پر بحث ہو رہی تھی۔ تو ایسے حالات کے اندر اب امام بخاری نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، جیسا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دعائیں مانگ رہے، مولا کریم جو فتنہ وجود میں آنے والا ہے، اکثر
63 ہجری کے اندر یزید کا فتنہ، وہ فتنے سے پہلے مجھے موت دے، جو انہوں نے دعا مانگی تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہاں میرے ایمان کے ضائع ہونے سے پہلے مولا اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکن مقام میں آپ کو بلا لیا، نہ بخارا میں گئے، نہ آپ جو ہے سمرقند میں گئے، تو آپ عید الفطر کا دن تھا، ظہر کی نماز جنازہ جب ادا ہوئی، لے جا کر دفنا کیا گیا۔ اب یہاں اہم مسئلہ سب کے لیے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اہم بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، سیاستہ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، پڑھ کر ہر کوئی اس بات کے قائل ہے، ہر کوئی اس بات کے قائل ہے، مگر جہاں بات آتی ہے اولیاء کے مزارات کی، وہاں بات جو ہے سڑ گئے، گل گئے، ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئے، وہاں جانے سے ملتا کیا ہے؟ ذرا میں آپ کو بات کی طرف توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی لکھا ہے، اسی نے نہیں چھوڑا۔ جب امام بخاری علیہ رحمت الرضوان کو جب دفنا دیا گیا، دفنا کر لوگ جب واپس آ گئے، تو آپ کے جسد مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی کے اندر سے ایسی خوشبو مہکنے لگی، سارا سرکن جو ہے خوشبو سے معطر ہو گیا۔ بستی والے آتے گئے اور مٹی لے جاتے گئے، جہاں جہاں مٹی ڈال رہے ہیں وہاں خوشبو مہک رہی ہے۔ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے، ڈل گئے، سڑ گئے، تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی تمام جو خدمت انجام دیتے ہیں، رب کائنات انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا۔ امام بخاری علیہ رحمت الرضوان نے جو علمی خدمت، حدیثی خدمت انہوں نے جو انجام دی ہے اس رسول میں، جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تمہاری شہرت ایسی ہوگی، ہر کوئی آئے گا تمہیں جانتا رہے گا، جانتا رہے گا۔ مٹی لے جا رہے اپنے گھر میں ڈال رہے، خوشبو۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے، ہمارے پاس حضرت سے ادباً گزارش ہے، کیونکہ ممکن ہو کہ تقریر میں کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، درگزر کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ اور خاص بات آپ سے، طلباء سے جو پڑھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ حدیث آپ جو پڑھے ہیں ماشاءاللہ، اس سے ہمارا بہت لگاؤ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ اس سب بانی جامعہ کا فیض ہے یاد رکھو، صرف حدیث تک یہاں سب سے بنیادی بات یاد رکھو کہ بانی جامعہ نظامیہ کا فیض ہے یہ سارا۔ بانی جامعہ فقہ میں لے لو، اگر آج ہمارے سارے فتوے چھپیں گے تو ایک لائبریری ناکافی ہو جائے گی۔ فقہ میں لے لو، اتنا کام جامعہ میں ہوا ہے۔ فتاوے اگر ہمارے چھپے ہیں، حدیث میں وہ کام ہوا ہے دنیا نے کسی نے نہیں کیا۔ بانی جامعہ نظامیہ کے شاگرد محدث دکن علیہ رحمت الرضوان نے کام کیا، حدیث میں وہ کام کیا جامعہ نظامیہ نے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان جب تک مدینہ شریف مکہ شریف میں رہے تو کیا کام کرتے رہے؟ حدیث شریف کا کام کرتے رہے۔ کنز العمال کو جمع کیا، مسانید امام اعظم جمع کر کے یہاں سے دائرۃ المعارف سے چھپایا۔ اسی طرح یہاں کے فارغ فرزند جامعہ نظامیہ ڈاکٹر حمید اللہ علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ جرمن کے اندر حمام بن منبہ ایک حدیث کا ذخیرہ تھا، وہاں سے دنیا کو متعارف کرانے والے بانی جامعہ نظامیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ حدیث کا کام میں سے، فقہ کا کام میں سے، تفسیر میں الگ، اور علم کلام منطق میں ابھی آپ نے حضرت سے سماعت کیا۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے بانی جامعہ کا فیض ہمیشہ کے لیے جاری و ساری فرما، ہمارے جامعہ کو ہمیشہ باقی وہ سلامت رکھ مولا۔ ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کی مدذل و عالی کو صحت عطا فرما، آپ کی عمر دراز فرما دے، آپ کی عمر دراز فرما دے، ہمارے شیوخ کی عمر دراز فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔